اور میں حیران ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لبرل مافیا اور محبتی مافیا کے اینکر، اور اب ان کے نام کیا لے دیں، ان کو تکلیف کہاں سے؟ اور یہ افغانستان سے، افغانستان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو بندہ کو یہ کہے کہ ان کو ڈکٹیشن دینے والوں، ان کے اوپر طنز کرنے والوں، یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے، یہ جنگ جیت کے آئے۔ یہ الیکشن جیت کے نہیں آئے کہ تمہاری ڈکٹیشن سنیں، یہ جنگیں جیت کے آئے ہیں۔ اور انہوں نے کسی بھی لسانی نام نہاد انسانی لسانی نسوانی حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑی، اسلام کے نظریے کی جنگ لڑی ہے۔ ان کے اوپر کوئی بھی نظام اپنا نظام مسلط کرنے کی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، نہ طنز کر سکتا۔ کیوں دے؟ جنگ جیت کے آئے ہیں۔ اور بڑی دل کو سکون پہنچانے والی کئی ویڈیوز ہوتی تو بڑی لائٹ ہوتی ہیں، مذاق خیز ہوتی ہیں، لیکن دل کو کیسا سکون پہنچتا ہے۔ شاید تاریخ انسانیت کا سب سے مہنگا جھولا طالبان نے بنا لیا ہے۔ ایک لاکھوں کروڑوں روپے کے جہاز کے ساتھ پینگ لے رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں۔ اس سے مہنگا جھولا کیا ہوگا؟ اس طرح کی کئی مرتبہ ویڈیو دیکھیں، پسا ہوا طبقہ اتنی سی باتوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر مظالم کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن میں افغانستان کے بھائیوں سے بھی آج کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر بھی میرے بھائیوں پہلی بات پاکستان کی ہے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ بریلویوں کو، نہ اہل حدیثوں کو، نہ دیوبندیوں کو، کہ فلانا فقہ فلانی منہج آ جائے گا۔ اسلام کے جو مشترکات ہیں ان کو نافذ کر لو، اور اپنا فقہ، اپنی عقیدہ، اپنی ذات پہ نافذ کر دو۔ یہ بھی اسلام کی کامیابی ہے۔ اگر تم پاکستان کے اندر سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ سود کو ختم کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دو، یہ تو تینوں میں مشترک ہے۔ اس کاز کے لیے اگر یہ تینوں مل جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ ہو سکتا ہے امن امان کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے بھی یہ نعرہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کی بغل گیری اور سیاسی جماعتوں کی حاشا نشینی اور سیاسی خوشاچی بن جانا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسلامی سیاست کریں تو اہل حدیث دیوبندی بریلوی مل کر اس خطے کے اندر بھی اسلامی مشترکات کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات افغانستان کی، تو افغانستان کے بھائیوں کو اہل حدیث ہونے کے ناطے ابھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کی حکومت کو مبارکباد بھی دی ہے، اور پاکستان کے 3-4 کروڑ اہل حدیث آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن آپ سے ایک گزارش بھی کرنی ہے، مولانا عبید اللہ متوکل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو آپ کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے قاتلوں کو پکڑیں۔ ہو سکتا ہے یہ فرقہ وریت کی آگ اور ایک دوسرے کے دل کے اندر حسد، نفرت، بغض پیدا کرنے کی کوئی سازش ہو، اگر آپ ان کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے وہ سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ ورنہ بعض کچے ذہنوں میں یہ خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپ سے یہ اپیل ہے کہ 3 صوبوں میں وہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت ہے، چوتھے صوبے میں بھی 50% سے زیادہ ہیں۔ ان صوبوں میں آپ کے یہ شانہ بشانہ جنگ لڑنے والے بھائی ہیں، ان کو بھی نمائندگی دی جائے۔ ہماری آپ سے یہ توقعات ہیں کہ آپ مرکز کے اندر بھی مسالک کی نمائندگی دیں گے، اور صوبوں میں جہاں پہ اکثریت ہے وہاں بھی ان مسالک کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کیجئے۔ انشاءاللہ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلام پسندوں کی، دین پسندوں کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہیں کہ آپ کیا سٹیٹسمین شپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ریاست مدینہ کے وہ کون سے خطوط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی اور خوش آئند خبریں آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پردہ لگا دیا گیا۔ ساری لبرل مافیا کو گنگا کر دیا آپ نے اس عمل سے، جو کہتے تھے یہ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے۔ عورت کو تعلیم دیں گے لیکن پردے میں دیں گے، پردے میں دیں گے۔ تعلیم پہ اعتراض نہیں ہے، بے پردگی اور فحاشی پہ اعتراض ہے۔ کل ایک اور خبر آئی، اللہ کرے وہ بھی سچی ہو۔ ایک بیان ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے وزیروں کی تنخواہ 17,000 افغانی روپیہ لگا دی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے
کہ آپ کے وزیر کی تنہا مزدور کے برابر ہوگی. اللہ کی قسم اگر آپ یہ عمل کریں گے، اسٹیٹمنٹ شپ کا ایسا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا کے دین پسند، صرف اہل حدیث نہیں، پوری دنیا کے اسلام پسند آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے آئیڈیل بننا ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.